الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 17 اور ہمارے لیکچر کا عنوان ہے شیعہ ذاکر کا اللہ کی توحید۔ آئیے پہلے ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں اس نے علی علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے، پھر بعد میں ہم اپنی گفتگو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ چلو علی سے نا ہماری عرضی ہے، خدا لگے نہ لگے علی کی مجھے بندے بہاوا دے نہیں داتے سکتے علی کی مرضی ہے، چلو علی سے نا یہ آپ کی دعا ہے، مولا جی قسم ہے توڑی دعا جماعت مرشد دعا ہے توڑی رزق خدا دیتا ہے جب علی گھر گھر میں اب تک غریبوں کو یہی حقیقت ہے جو میں نے کہہ دی ہے، خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے، چلو علی سے نا ہماری عرضی ہے، خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے۔ نالین چومے جس کی عزرائیل تاج فرشتوں کا ہے جبرائیل، خیر الورا پہ صلی اللہ پہ امر خدا سے جو لایا وہی وہ اس کے بچوں کا یہاں پہ درزی ہے، خدا لگے نہ لگے تو میاں کھانا جڑے دور کھڑے ہو، اگر کامران نو کافر کہہ کے میدا ٹھیک ہونا تو بسم اللہ کیا کرو، وہ سارا دن غالی غالی کہہ کے کول طبیعت رہندی تھی، اچھی گل ہے کہنا دے او کہو یار میں کہہ لو کوئی گلی تسی فریش ہو، آئی ایم فائن نو پرابلم، کہنے سے غالی مجھ کو کیا فائدہ، علی علی کرتا ہے جب کعبہ، چہرہ خدا نے جس کو دیا ہے اور مصطفیٰ نے دی ہے زباں، تمہارے چہروں پہ کیوں چھائی زردی ہے، خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے، چلو سے نا ہماری مرضی ہے، خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے۔ جیسا کہ آپ سامعین نے یہ ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں ایک ذاکر جس کا نام کامران عباس یہ ہے، اس کو بانیان مجالس اپنی مجالس پہ مدعو کرتے ہیں اور یہ ایسے شرکیہ اور کفریہ الفاظ منبر حسین، منبر اہل بیت پر بولتا ہے۔
اس کو خاموش تو کروانے کی بجائے ہمارے نادان بھائی، نادان دوست کرتے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور نعرہ حیدری لگانا شروع کر دیں۔ یہ ممبر کوئی عام ممبر نہیں ہے جس پر کوئی بھی آئے اور آ کر شرک اور شرکیہ اور کفریہ الفاظ بولے اور ہم سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور یا علی مدد کے نعرے لگانا شروع کر دیں۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ جب اس شخص نے یہ کفریہ الفاظ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہے، فوراً اس کو ہاتھ پکڑتے اور اس کو نیچے اتارتے ممبر سے اور کہتے کہ بھائی اپنی اصلاح کر کے آؤ، آپ ابھی اس ممبر کے قابل نہیں ہیں کہ آپ ممبر پر آئیں اور ہمارے بچوں کو آپ درس کیا دے رہے ہیں، کس چیز کا دے رہے ہیں؟ یہ ذکر حسین نہیں ہے، آپ ذاکر اہل بیت نہیں ہیں، آپ نے تو توہین کی ہے، اس رب کی توہین کی ہے جس کو اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ اہل بیت کی شان ہمیں کس نے بتائی؟ اسی رب العالمین نے بتائی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی سے نہ جلو، علی سے جلنے والے کون ہیں؟ علی سے جلنے والا مومن علی سے جلتا نہیں ہے، منافق ہی ہے جو علی سے جلتا ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ علی کی مرضی ہے خدا نہ لگے۔ اللہ اکبر، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا خوف نہ آیا کہ آپ کے نے یہ اتنے بڑے الفاظ بول دیے کہ علی کی مرضی ہے کہ خدا لگے یا نہ لگے، اس کی مرضی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے یہ کس اس میں پڑھا؟ حالانکہ یہ ممبر توحید کا علمبردار ممبر، توحید کے لیے قربانی دینے والا ممبر، اہل بیت کے لیے جانیں قربان کرنے والا ممبر، اور اس پر آ کر آپ نے ایسی باتیں کی اور ہمارے نادان دوست اور نادان بھائی آپ کو روکنے کی بجائے آپ کو داد دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ آپ کو داد ہی دی جا رہی ہے، آپ کو بار بار مجالس میں بلایا جاتا ہے، جگہ جگہ آپ جاتے ہیں اور اپنے یہی شرکیہ اور کفریہ الفاظ آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ کون سی اہل بیت کی خدمت ہے؟ ہم اہل بیت کے نام پر لوگوں کو کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ اہل بیت کا نام لیوا ایسا شخص ہے جو توہین کر رہا ہے رب العالمین کی، جو توہین کر رہا ہے علی علیہ السلام کی۔ علی علیہ السلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ایسا کہو یا مجھے ایسا مانو، اور نہ رب العالمین نے یہ کسی آئمہ، کسی محدث، کسی مفسر کا نہیں ہے کہ جو آپ نے یہ بیان کیا۔ قرآن میں تو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ توحید بیان کی ہے، کہیں بھی ایسا الفاظ نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جائیں، اور نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ ہیں۔ تو یہ تو سراسر ان کی بھی توہین ہے اور اللہ رب العالمین کی بھی توہین ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے واضح یہ فرما دیا، سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اے نبی کہہ دیجئے ان کو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب یہ صورت تو واضح واضح توحید کی علمبردار ہے، اور کہتی ہے کیا کہ نبی اے رسول خدا، اے نبی اللہ، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کس بات سے بے نیاز ہے؟ وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب بتائیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے، نہ کوئی اہل بیت میں ہے، نہ کوئی رسولوں میں ہے، نہ کوئی نبیوں میں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کو اہل بیت نے بھی سجدہ کیا، اہل بیت نے بھی مانا، رسول خدا نے بھی مانا، ہر چیز کا وہ پالن ہار ہے، ہر چیز کا وہ مشکل کشا ہے۔ ہر انسان، ہر چرند پرند، کائنات میں جو بھی جاندار ہے، بے جان ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کا خدا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں
مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ خدا لگے نہ لگے یہ علی کی مرضی ہے۔ مرضی کس کی ہے؟ مرضی اس اللہ کی ہے جس نے مولا علی علیہ السلام کو بنایا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ مولا کے فضائل کیا ہیں، اس نے ہمیں بتایا کہ رسول خدا کیا ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ اس کو ماننا کیسے ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے جینا کیسے ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ دشمن اہل بیت کون ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ دین کیا ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کچھ بتایا۔ اور اب ہم اٹھ کر خود کہہ دیں ممبر توحید کے ممبر پر کھڑے ہو کر، اہل بیت کے ممبر پر جنہوں نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور ان کے ممبروں پر کھڑے ہو کر ایسے کفری اور شرکی الفاظ بیان کیے جائیں، اور سادات اور غیر سادات لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور نعرہ حیدری لگائیں، یہ کیسے گوارا ہو گیا؟ یہ آپ کی عزت نے کیسے گوارا کر لیا کہ ایک شخص ایسے کفری الفاظ ممبر حسین پر، ممبر رسول پر بیان کر رہا ہے اور آپ نعرے لگا رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کو منظور نہیں ہے، یہ اہل بیت کے ادنا سے غلاموں کو بھی منظور نہیں ہے جو یہ شرکی الفاظ اور کفری الفاظ بکے جاتے ہیں۔ تو آپ میرے بھائی نادان دوستو، کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ اس بات پر اس کو سرزنش کرنے کی بجائے، اس کو روکنے کی بجائے اس کو داد دے رہے ہیں؟ میری آپ لوگوں سے یہی التجا ہے، یہی التماس ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں کو سمجھائیں اور ان کو کہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں۔ یہ اہل بیت کا مکتب ہے، اہل بیت کے مکتب سے کفریہ اور شرکیہ باتیں نہ کریں۔ آپ ان کی وہ فضائل بیان کریں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، جو ائمہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ اپنی طرف سے ہی ایسے فضائل نہ بیان کریں جو ان کے فضائل ہی نہیں بلکہ ان کی توہین میں شمار ہو۔ آپ سب لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ جو ایسے ذاکر اور علماء جو کہلاتے ہیں مکتب اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو اللہ کی شان میں گستاخی کریں، جو انبیاء کی اور اہل بیت کی اور اولیاء کی شان میں گستاخی کریں، اس کو اپنے ممبروں پر نہ آنے دیں۔ ہم ان لوگوں کو کیا درس دیں گے؟ ہم اسلام کا کیا درس دیں گے لوگوں کو؟ ہم اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں ایسی باتیں کر کے؟ کفر اور شرک پھر کیا رہ گیا اگر یہی بات ہے تو؟ میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا بالکل بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اصلاح ان کی نہیں ہوتی، اگر یہ آپ کی دعوت پر نہیں ہٹتے یہ کفریہ اور شرکیہ کلمات کہنے سے، تو آپ ان کو اپنی مجالس میں، اپنے اس دعوتوں میں مت بلائیں اور نہ ان کو ممبروں پر کھڑے کریں۔ میں اپنی بات اس بات پر ختم کرتا ہوں، میری بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا، جو حق بات آپ تک پہنچائی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ ناچیز کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ میری خطائیں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور ہمیں توحید کا اور اہل بیت کا حقدار بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک